وربس کی کنجوگیشن کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ پروناؤنس کے ساتھ جو وربس ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں۔ اب ہم کچھ بیسک جو وربس ہیں ان کی کنجوگیشن کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ یہاں پہ فرسٹ کالم میں جو ہے آپ کو پرسونل پرونومن نظر آ رہے ہیں جن کو انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں، اور مڈل کا جو کالم ہے اس میں آپ کو وربس نظر آ رہے ہیں، کنجوگیٹڈ ورب جو کنجوگیشن ہو چکی آلریڈی، چینج ہو چکے ہیں وربس، آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایک سینٹنس کی صورت میں، اور رائٹ کا جو کالم ہے اس میں آپ کو ٹرانسلیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ایج سے۔ ورب جو ہے وہ ہے لرنن، جس کا مطلب ہے ٹو لرن۔ لرنن ہمارا ورب ہے، ہم اس کی کنجوگیشن کو سیکھتے ہیں۔ ich lerne یعنی میں سیکھتا ہوں۔ du lernst، جو لرن ہے بیسیکلی یہ اس ورب کی جو ہے اس کو شٹم کہتے ہیں، بیس، ڈوئچ میں بیس کو شٹم کہتے ہیں۔ لرنن کی جو شٹم ہے وہ لرن ہے، اتنا LARN، یہ بیسیکلی سیم ہی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ یہ اس پہ غور کریں کہ شٹم جو ہے وہ ہر حالت میں سیم رہتی ہے ہر پروناؤن کے ساتھ، صرف اس کے ساتھ ایڈیشنل کچھ لگتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں پہ لرن جو شٹم ہے وہ سیم رہی ہے، اس کے ساتھ صرف اے لگا ہے۔ یہاں پہ پھر شٹم جو ہے وہ سیم ہے، ایس ٹھے لگا ہے ساتھ۔ ASZS یعنی ہی شی اٹ جو ہے شٹم پھر سیم ہے، صرف ساتھ میں ٹھے لگا ہے۔ یہاں پھر شٹم سیم ہے، AN لگا ہے ساتھ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کیس میں وی کے ساتھ ورب جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، اصل حالت میں ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے یعنی تم لوگ، شٹم بالکل سیم ہے، ٹھے لگ گیا ساتھ۔ پھر زی کے ساتھ جو ورب ہے وہ اصل حالت میں ہی رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ اس کو شٹم کے رول کے ساتھ سیکھیں تو یہاں پہ لین شٹم بالکل سیم ہے، AN لگا ہے ساتھ۔ اور زی جو فارمل والا زی ہے اس میں بھی جو شٹم ہے وہ سیم رہی ہے، AN رہ گیا ساتھ۔ زی کے جو فارمل والا جو زی ہے اس کے ساتھ بھی ورب جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیزیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی اسٹریٹ فارورڈ جو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ اور یہاں پہ تین کیسز میں ہمیں پتہ لگا کہ ورب چینج نہیں ہوتا، اصل حالت میں ہی رہتا ہے، جس کو انفینیٹیو کہتے ہیں۔ وی کے ساتھ یعنی وی، اس کے ساتھ زی کے ساتھ، اور ان فارمل زی کے ساتھ، ان تینوں کے ساتھ جو ورب ہے وہ اصل حالت میں رہتا ہے۔ تو مطلب یہ تو انڈرسٹوڈ ہو گیا نا کہ آپ نے ورب ایک دفعہ سیکھ لیا، آپ کو تین پرسونل پرونومن جو ہے، تین پرسنل پروناؤنس کے ساتھ ورب کی کنجوگیشن آٹومیٹیکلی یاد ہو گئی صرف ایک ورب کو سیکھنے سے۔ اب پیچھے رہ جاتے ہیں ہی شی اٹ، ڈو اور ایش کے ساتھ تو بالکل ایزی ہے کہ شٹم جو ہے، ورب کی جو شٹم ہے وہ سیم رہے گی، صرف بیچ ساتھ میں اے لگ جائے گا آخر پہ، یہ آپ نے سیکھ لیا۔ اور ڈو کے ساتھ پھر شٹم سیم ہی رہے گی، ساتھ میں ایس ٹھے لگ جائے گا، یہ بھی سیکھ لیا۔ ہی شی اٹ کے ساتھ جو ہے اے کی طرح سے چینج ہوتا ہے، جو شٹم ہے ورب کی وہ سیم رہتی ہے، ساتھ میں ٹھے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہی شی اٹ اور ای کا ایک ہی رول ہے ریگولر وربس کے لیے، ہی شی اٹ اور ای کا اس کا ایک ہی رول ہے، مطلب شٹم سیم رہتی ہے، ساتھ میں ٹھے لگ جاتا ہے۔ اس چیز کو اب یاد رکھیں کہ ہم ابھی ساتھ میں جو ہے وہ ریگولر وربس کو دیکھیں گے، صرف ارریگولر وربس کو نہیں دیکھیں گے۔ ارریگولر اور ریگولر میں فرق یہ ہے، جو بعد میں کی ویڈیوز میں بھی ہم پھر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے، کہ ریگولر وربس کو سیکھنے کا طریقہ آسان ہے، ایک رول ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ اس طرح سے جو ورب ہے وہ کنجوگیٹ ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ لیکن ارریگولر ورب جو ہے ان کے چینج ہونے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ان کو ایز اٹ از سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم بعد کی ویڈیوز میں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔